کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کارساز؟ مراد یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کو جن لوگوں نے پکارا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اور نوٹ فرمائیے کہ بتوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا گیا ہے، ان سب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ان کو اولیاء بنا رہے ہیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو نزل بنایا ہے۔ نزل کے معنی ہوتے ابتدائی مہمان نوازی، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ابتداً جو اس کو پیش کیا جاتا ہے فوراً وہ ہے نزل، اصل ضیافت تو بعد میں ہوتی ہے۔ تو جہنم کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ تو ابتدائی معاملہ ہے، اس کا اصل عذاب تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو ابتدائی مہمانی بنایا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیا ہی کے زندگی میں لگ گئی، برباد ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے مادہ پرستی کا رد، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، دنیا ہی میں لگے رہے، اسی کی پلاننگ، یہیں کی جائیداد، یہیں کی کوالیفیکیشنز، یہیں کا عروج، یہیں کے لیے محنتیں، صرف یہی رہ گئی تھی ان کی زندگی۔ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہ مادہ پرستوں کا ذکر آیا اس مقام پر، جو دنیا ہی کو مقصود بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کی نگاہوں میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا ہی دنیا۔ اور آج انسان مجموعی اعتبار سے جس ترقی پر پہنچ چکا ہے وہ ہے دجل، فریب اور دھوکہ، اسی کی چمک دمک کے اندر انسان مبتلا ہو کر رہ گیا، اور اس نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا۔ ایسی مضبوط مضبوط بلڈنگیں اور مکانات کہ لگتا ہے کہ شاید مرنا نہیں، اتنی طویل منصوبہ بندی کہ لگتا ہے کہ شاید دنیا سے واپس نہیں جائے، اللہ سے کوئی ملاقات کی فکر، لگتا نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدترین ہیں، گھاٹے میں ہیں، جو دنیا ہی میں لگے رہے، بلڈنگز، شوبز، بزنس، کوالیفیکیشنز، پروفیشنز، میڈیا، تقاریب، شاپنگ، بس یہی مقصود رہ گیا ہے۔ شب و روز بتا نہیں رہے کہ موت بھی آنی ہے، لگ نہیں رہا کہ اللہ کے حضور بھی پیشی دینی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، یہ ہے اس دنیا کا دجل اور فریب اور دھوکہ کہ انسان اسی کا ہو کے رہ جائے۔ ان کو قرآن نے کہا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ جب دنیا ہی دنیا میں لگے رہے تو اعمال کی حیثیت کیا ہوگی کہ اس کو تولا جائے آخرت میں؟ مقصود تھا ہی نہیں آخرت، پیش نظر وہ تھی نہیں، تو جو محنت ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی۔ 2 فٹ نیچے قبر میں جب جائے گا انسان، سب کچھ 2 فٹ اوپر ہی رہ جائے گا، کوئی شے ساتھ جانے والے نہیں ہے سوائے اس کے اعمال کے، احادیث کے مطابق۔ لیکن وہ تب جب ایمان ہو، اللہ سے ملاقات یاد رہے، آخرت پیش نظر ہو، جواب دہی کا احساس ہو، تبھی تو انسان محنت کرے گا۔ اور یہ نہیں، یہی دجال کا دھوکہ ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، دجل، فریب، دھوکہ دنیا کا، اسی میں پھنس کر انسان رہ جائے اور اپنی اصل زندگی کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں مادہ پرست بننے کے بجائے حق پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی ملاقات ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین گھاٹے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا ہی کی زندگی میں برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ گویا دنیا ہی میں ڈوبے رہنا یہ قرآن کی آیات کے انکار کے برابر ہے۔ وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ قرآن نے واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، یہ زندگی عارضی ہے، موت آنی ہے، لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ اب جو دنیا کے ہو رہے ہیں وہ گویا قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں ابتدائی مہمانی کے طور پر۔ اصل نعمت جو بخاری شریف کی حدیث میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا وہ ایک ابتدائی سا تجزیہ ہے جو پیش کر دیا گیا ہے، وہ نزل ہے، وہ ابتدائی مہمانی ہے، اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ابتدائی مہمانی ہے فردوس کے باغات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے، جب بھی اللہ سے جنت مانگو فردوس مانگا کرو۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں انسان کسی حسین مقام پر چلا جائے، ایڈونچر ہوتا ہے اس کے لیے، کچھ عرصے کے بعد یوزٹو ہو جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے، چلا جاتا ہے وہاں سے۔ جنت کا معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی دل اکتا جائے معاذ اللہ کسی کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ جنت دیکھی کسی بندے مومن، لیکن وہ مانتا ہے کہ قرآن نے برحق کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق کہا۔ یہ صورت ہے جو ایمان عطا کرتی ہے بندے کو اور مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کو اس جیسا سمندر اور بھی لے آئیں۔ اللہ کی نعمتوں کا معاملہ تو یہ ہے، ہم پڑھ چکے سورۃ النحل آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کریں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، چاہے ایک اور سمندر آ جائے۔ مزید نوٹ کیجئے، قرآن نے کہا سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی آ جائیں اور لکھنا شروع کر دیں سارے قلم، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا، اس سے بھی مادہ پرستی کا رد